بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے یہ شرائطیں بھی ہیں۔ ایک شخص کے پاس حج کے لائق مال موجود ہے لیکن اس کو مکان کی ضرورت ہے، تو اگر حج کے جانے کا یا حج کے لیے خرچ جمع کرانے کا وقت یہی ہے تو اس کو حج کرنا فرض ہے، مکان میں صرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو مکان میں صرف کرنا جائز ہے۔ مسئلہ: حرام مال سے حج کرنا حرام ہے، اگر اس نے کیا تو فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر حج مقبول نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کے پاس حج کے لائق روپیہ موجود ہے اور وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے تو اگر حاجیوں کے جانے کا یا حج کا خرچ جمع کرانے کا وقت ہے تو اس کو حج کرنا واجب ہے، اور اگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پہلے نکاح کرے، حج نہ کرے۔ حج کا وقت ہونا یعنی حج کے مہینے ہوں جو کہ یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 روز، یا ایسا وقت ہو کہ اس جگہ کے لوگ عام طور سے اس وقت حج کو جاتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے وجوب کی شرائط: یہ وہ شرائط ہیں کہ حج کا وجوب تو ان کے پائے جانے پر موقوف نہیں، لیکن ادا کرنا ان شرائط کے پائے جانے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اگر وجوب اور وجوب ادا دونوں کی شرائط موجود ہوں تو پھر انسان کو خود حج کرنا فرض ہے، اور اگر وجوب کی تمام شرائط موجود ہوں لیکن وجوب ادا کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو تو پھر خود حج کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے فی الحال حج کرانا یا بعد میں حج کرانے کی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس قسم کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی، تندرست ہونا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو شخص تندرست نہ ہو، مریض ہو یا اندھا ہو یا مفلوج ہو یا لنگڑا ہو وغیرہ ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو اور حج کی تمام شرائط موجود ہوں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں۔ بہت سے علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ اس پر حج واجب ہے، اور ان کے قول کے موافق ایسا شخص اگر حج نہ کر سکے تو اس پر حج بدل کرانا یا اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر خود حج کر لے گا تو حج ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو معذور ہونے کی حالت میں حج کی استطاعت حاصل ہوئی ہو۔ اگر صحت کی حالت میں حج فرض ہو چکا تھا پھر بیمار اور معذور ہو گیا تو بالاتفاق اس پر حج واجب ہے اور اس کو حج کرانا اور وصیت کرنی واجب ہے۔ قید کا نہ ہونا۔ دوسری، قید کا نہ ہونا یا حاکم کی طرف سے ممانعت کا نہ ہونا۔ تیسرا، راستے پر پرامن ہونا۔ اگر کچھ رشوت دے کر راستہ میں امن مل جاتا ہے تو راستہ پر امن سمجھا جائے گا اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینی جائز ہے۔ دینے والا گنہگار نہ ہوگا، لینے والا گنہگار ہوگا۔ عورت کے لیے محرم ہونا۔ چوتھی، عورت اگر محرم یا شوہر کو ساتھ لے بغیر حج کو جائے تو حج تو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگی۔ مسئلہ: عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بلا محرم جانا جائز نہیں۔ مسئلہ: اگر محرم یا شوہر اپنے خرچ سے جانے پر تیار نہ ہو یا اس کے پاس خرچہ ہی نہ ہو تو اس کا خرچہ بھی عورت کے ذمہ ہوگا، اور ایسی صورت میں محرم اور شوہر کے خرچے پر قادر ہونا بھی عورت پر وجوب حج کے لیے شرط ہوگا۔ مسئلہ: محرم عاقل اور بالغ یا بلوغت کے قریب ہو اور اس پر امن ہو۔ پانچواں، عورت کا عدت میں نہ ہونا۔ مسئلہ: عورت عدت کی حالت میں اگر حج کرے گی تو حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگی۔ چند متفرق مسائل۔ مسئلہ: کسی کے پاس حج کا خرچ جمع کرانے کے وقت سے لے کر آخری جہاز جانے تک کسی بھی وقت میں حج کے لائق سرمایہ حاصل ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس سال وہ حج نہ کر سکے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کے لیے چلا گیا پھر اس کو اپنے ملک واپس آنا پڑا اور اس کے پاس حج کا خرچہ نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا، کیونکہ حج کے مہینوں میں وہ مکہ مکرمہ میں تھا
اور اس وقت چونکہ آنے جانے کے کرایہ کی ضرورت نہ تھی اس لیے اس پر حج فرض ہو گیا تھا، بیشتر یہ کہ اس کے پاس باقی اخراجات کے لیے رقم ہوں۔ مسئلہ: کچھ لوگ رمضان میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حج کر کے واپس آئیں، جبکہ وہاں کی حکومت عمرہ کے بعد ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتی، البتہ ایک عرصہ کے بعد چھپے ہوئے لوگوں کو حج کی عام اجازت دے دیتی ہے۔ جو لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ واپس جا کر پھر دوبارہ حج کے لیے آ سکیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ حج تک ٹھہر جائیں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے آئیں۔ مسئلہ: ایک پاکستانی شخص مثلاً ایسے وقت میں حج کے لیے گیا کہ ذوالحجہ سے پہلے مدینہ منورہ جائے بغیر یا وہاں سے واپسی کے بعد مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرے گا، پھر حج کے لیے منا جائے گا تو یہ شخص مقیم ہے، اور منا و عرفات میں یہ شخص پوری نماز پڑھے گا، اور قربانی کے دنوں میں قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کا حج کے لیے منا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم قیام ہو تو وہ مقیم نہیں، اور یہ قصر بھی کرے گا، اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔